آئیے قائد اعظم رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری لمحات سے متعلق ان کی رہائش یعنی زیارت ریزیڈنسی کو مختلف حوالوں سے دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں زیارت ریزیڈنسی میں۔ ڈسٹرکٹ زیارت ہے اور اس کی 2 تحصیلیں ہیں اور زیارت خود ایک تحصیل ہے۔ اس کی اپنی آبادی کو 3000 کے قریب ہے، لیکن اس کی ڈسٹرکٹ کی آبادی خاصی بڑی ہے۔ پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار کاکڑ صاحب، جو اس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ یہ ریزیڈنسی جو ہے یہ کب بنی اور اس کا کیا پرپس تھا۔ اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عمر بھائی۔ یہ جو ریزیڈنسی یہ پہلے ریسٹ ہاؤس تھی گورنمنٹ کی، جب پاکستان بنا انہیں دنوں انگریز حکومت کی ریسٹ ہاؤس تھی۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح بیمار ہوئے تو لیاقت علی خان کے کہنے پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ وہ چونکہ ٹی بی کے مریض تھے تو ان کو یہاں لایا گیا۔ جب یہاں لایا گیا تو وہ تھے یہیں پہ، لیکن یہاں سردی بھی تھی، تو پھر وہ یہاں زیادہ اور مطلب بیمار ہوئے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پھر یہاں سے واپس شفٹ کیا کوئٹہ کی طرف۔ پھر جب قائد وفات پائے تو انہوں نے پھر یہاں جو ریسٹ ہاؤس تھی ان کو انہوں نے قائد ریزیڈنسی کے طور پر ایک قومی اثاثے کے طور پر لیا۔ پھر اس کو مطلب اس کی رینوویشن کی گئی اور انگریز دور میں جو لکڑی اس میں استعمال ہوئی تھی اور جو ٹائلز افغانستان کے کابل سے لائے گئے تھے وہ سارے خوبصورت ایک شاہکار تھی۔ لیکن بعد میں جب جلایا گیا BLA کی طرف سے تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو ایک اثاثہ یا ایک اینٹیک چیزیں تھیں وہ ساری اس میں جل گئی۔ ابھی حکومت پاکستان ہے اور خصوصاً آرمی نے یہ کیا کہ ہو بہو وہی چیزیں تو اس میں لگائے، لیکن چونکہ وہ ایک اینٹیک تھی اور یہ جو ہے وہ آرٹیفیشل وہ اس میں لگا لیے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں اور اگر گورنمنٹ اس کو کوئی توجہ دے دے صحیح تو یہاں کوئی اچھے سے ہوٹل بن جائے اور دوسرے اس طرح کے جو وہ ہے آسانیاں لوگوں کے لیے عوام کے لیے پیدا کرے۔ اب یہ ہے کہ یہاں سیکورٹی کے لوگ وہ سیکورٹی ایجنسیز کے بھی زیادہ وہ عمل دخل ہے وہ مطلب روک لیتے ہیں اور ایک ٹائمنگ انہوں نے رکھ لیے تھے۔ جو لوگ کوئٹہ یا پورے پاکستان سے آتے ہیں ان کو تو ٹائمنگ کا پتہ نہیں لگتا ہے، جب وہ آ جاتے ہیں تو یہ ریزیڈنسی بند ہوتی ہے، لوگوں کو پھر مشکلات ہوتے ہیں۔ اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے ویسے؟ یعنی اس کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہے، پھر 12 بجے بند ہو جاتی ہے، پھر 3 بجے یہ کھول دیتے پھر 5 بجے تک۔ لیکن جب یہ آج جس طرح یہ گرمیاں ہیں، گرمیوں کے سیزن میں یہ ہے کہ وہ پھر کھولتے ہیں، پھر زیادہ وہ جو بند کرنے کا وقفہ ہے وہ کم کرتے ہیں، جب لوگ زیادہ آ جائے پھر وہ واپس کھول دیتے ہیں۔ تو چونکہ سیاح بہت زیادہ آتے ہیں خصوصاً گرمیوں کے موسم میں، پرفضا مقام بھی ہے زیارت صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ کافی بلندی پہ ہے اس سے آکسیجن بھی یہاں کم ہے تو لوگ تھوڑے سے تکے میرے طرح تکے لگتے ہیں۔ یہ محترم فاطمہ جناح کے ذاتی استعمال کا کمرہ ہے۔ اس میں بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ اندرونی ایک کمرہ ہے جو جا رہا ہے اور کمرہ ہے، ایک آتش دان ہے، ٹیبل ہے، اس طرح یہ بھی کمرہ باہر دروازہ کھلتا ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر مین اس کے ساتھ چھت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مزید ایک کمرہ ہے جو کہ ان کے استعمال میں تھا، ونڈوز ہیں، کھڑکیاں ہیں۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باہر خوبصورت ویو ہے، کھڑکی کو کھولتے ہیں تو اس سے بھی خوبصورت اور تازہ ہوا داخل ہوتی ہے۔ یہ ان کا واش روم ہے جو کہ اس وقت موجود تھا اور سنک وغیرہ ہے۔ تو بالکل سامنے قائد اعظم کا ذاتی معالج کمرہ ہے اور ہمارے دوست مہربانوں نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے کھلوایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو۔ کافی پرامن علاقہ ہے، یہاں یہ مشہور ہے کہ یہاں جو قتل کی FIR ہے خصوصاً شہر کے اندر کبھی درج نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، پرامن لوگ ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے ہیں، جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بڑے خندہ پیشانی سے اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی بالکل ایسے ہی۔ محبت بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ افتخار کاکڑ صاحب، آپ کی محبت کا آپ نے بہت اچھے انداز میں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں
کہا یہ جاتا ہے کہ ایشیا کے جو صنوبر کے یعنی درخت آپ کو یہاں اگر میں دکھا پا رہا ہوں صنوبر کے جو جنگلات ہیں ان میں سے ون آف دم ایک یہ علاقہ ہے. اور اسی طرح ان کے یہاں پہ کیونکہ یہ سطح سمندر سے تقریباً میرے خیال میں 8,000 سے اوپر کی بلندی پر ہے. اور یہ کیونکہ انگریز نے یہ آباد کیا تھا اس کو اور یہ 1890 کے قریب اس کو آباد کیا. تو اس کی جو خوبصورت اور بہترین پوائنٹس ہیں یعنی زیارت ریزیڈنسی کے علاوہ تو ایک وہ بھی آپ کچھ یہاں جب ہم آگے ابھی جائیں گے ایک ہے پراسپیکٹ پوائنٹ, وہ آپ اس کو ایک زیارت کا چھت بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں جب ہم جائیں پورا زیارت جو آس پاس ہے وہ نیچے ہیں, حتیٰ کہ بادل جب آتے ہیں تو بالکل وہ پہاڑی کے قریب ہے کہ بادل بعض اوقات نیچے ہوتے ہیں اس پہاڑی سے. اچھا بڑا ہی خوبصورت, خصوصاً جب بارش ہوتی ہے تو وہ انتہائی ایک مزیدار ماحول بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر بابا خرواری ایک پکنک پوائنٹ ہے, وہاں پھر چشمے ہیں اور صنوبر کے درخت ہے اور خوبصورت ایک پرفضا جگہ ہے. صحیح. تو اسی طرح پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہ ہرنائی ڈسٹرکٹ اور زیارت کو ملانے والا ایک پورشن ہے, اس میں پھر ڈومیرا اس کو کہتے ہیں, وہ بھی اسی طرح ایک چتنما جگہ ہے, وہ بھی انتہائی پرفضا ہے. یعنی بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں جو کافی توجہ خوبصورت کی جگہ ہیں. ہاں صرف اگر وہاں تک اب جب ہم جائیں گے خرواری بابا سے آگے تو روڈ بھی خراب ہے اور راستے انتہائی مشکل ہے, جو عام ٹوڈی یا اس طرح کی گاڑیاں وہ نہیں جا سکتی ہیں. اگر روڈ بن جائے تو پھر یہ ہے کہ عام لوگ جو عام شہری آتے ہیں آس پاس پورے پاکستان سے تو وہ اسے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کو راستے کون کون سے لگتے ہیں یہاں لورلائی سے بھی آپ آ سکتے ہیں براستہ دکی. صحیح ہے. اگر کوئی ڈی جی خان سے آنا چاہے دکی اس کی دوسری تحصیل ہے. نہیں وہ ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ ہے دکی پھر سنجاوی کے ساتھ جو ان کا دوسرا ڈسٹرکٹ ہے تحصیل ہے ان کے ساتھ دکی لگتا ہے. صحیح ہے. تو لورلائی کے ڈی جی خان کے راستے سے لوگ دکی کراس کر کے سنجاوی سے پھر زیارت آ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کراچی یا لاہور کے راستے سے کوئٹہ سے آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں. روب کے راستے سے اگر جر اسماعیل خان سے لوگ آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں, پھر خنوزی کراس کر کے زیارت آ سکتے ہیں. تو کافی زیادہ راستے لگتے ہیں. کھولو کو بھی یہاں ایک راستہ لگتا ہے. اچھا. تو 4-5 راستے ہیں جو یہاں لگتے ہیں زیارت کو. اچھا, ایک یہ کہا جاتا ہے کہ زیارت میں سیب اس طرح اگتا ہے جیسے صحرا میں کیکر اگتا ہے. سیب اور پھر خاص طور پہ کالا کوری اور گاچا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں اور خوبانی, اخروٹ بھی ہے اور بہت مزیدار قسم کا سیب ہے پورے پاکستان میں جو یہاں ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہاں کے جو کالا کلو ہے اوورال پاکستان میں تو بکا کڑی برشور کے اچھے سیب ہے, لیکن جو فرسٹ نمبر پہ وہ زیارت کے ایک تو ان کی کلر بڑی خوبصورت سرخ ہو جاتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل انتہائی ذائقہ دار ہوتے ہیں. چونکہ کالا کلو بالکل ان کو یہاں برفانی ریچ بھی کہا جاتا ہے, وہ ٹھنڈے علاقے کی سیب ہے. اس کی بنسبت جو سبز کلو ہے جو دوسرے سیب ہے یا امری ہے وہ سردی کے ساتھ ان کا نہیں لگتا ہے. تو جو کالا کلو ہے وہ جتنے سردی میں ہوتا ہے اتنا وہ ایک بالکل ڈارک براؤن شکل اختیار کر لیتے ہیں آخر میں جب 15-20 دن بعد. اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ذائقہ دار بھی بہت زیادہ ہے, بہت رسیلا بھی ہے. اور یہاں تو پیٹی 2200-2300 میں ملتی ہے, وہاں جب یہ لاہور پہنچ جاتے ہیں یا پھر وہ ایکسپورٹ جب کرتے ہیں تو یہ تو 3-3,500 تک پہنچ جاتا ہے. بالکل یہ سیب. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے معاش کے 3 ذریعے ہیں, یعنی ایک اس میں معاش کا جو ذریعہ ہے وہ وحشی پالتے ہیں, اور خاص طور میں جو بھیڑ بکریاں ہیں, اور ظاہر یہ باغبانی ہے. اور بھیڑ بکریوں میں بھی یہاں آپ کو جو دور سے جب نظر آتا ہے پہاڑوں پہ تو وہ کراس وہ ان کا ہے جانور کا, یعنی وہ اس کا اور بلکہ یہ نیشنل اس کا مارخور کا یہاں پہ مارخور کا کراس ہے جو ایک نیشنل وہ ہے, نیشنل جو ایک جانور ہے وہ مارخور. ہاں, اور نیشنل اس کا یہاں پہ جو فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بنایا بھی ہے نیشنل اس کا جو راستے میں جو آتا ہے. یہاں کی جو بکریاں ہیں خصوصاً جو سلیمانی مارخور ہے جس کا یہ سینہ سفید کلر کا ہے ان کے ساتھ کراس ہوئے. زیادہ تر بکریاں آپ کو ایک جیسے ملیں گے. آپ 7-8 ریوڑ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ تو وہی ہے کہ جو میں نے پہلے دیکھا. تو وہ مارخور کراس کی وجہ سے. اور دوسرا یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں لوگوں کی سیاحت بڑی انکم ہے, اور تیسری جو یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابز ہے اور یہ کاشتکاری ہے. اور یہ جو لیکن اس میں ایک جو چیز میں نے آبزرو کی ابھی پورے زیارت کے اندر, تو وہ میں بتانا چاہوں گا ان لوگوں کو جو چائے کے شوقین ہیں کہ وہ چائے پی کر آئیں,
क्योंकि चाय यहाँ पर दूध खालिस नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, मिलता है, डब्बे वाला मिलता है की दूध होती है। हाँ, तो या फिर कहवे पे वो शौक तो पूरा उसको आप करें, जितना भी तड़का लगाएंगे लेकिन हाँ, वो ओरिजिनल जो मज़े- दूध है उसका अपना एक मज़ा मज़ेदार है। नहीं मिलता। लेकिन लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, बहुत मुखलिस है, और मोहब्बत करने वाले। बहुत, यानी इसमें कोई ये नहीं कि बाहर से आए तो महंगा कर दें, हाँ बहुत उनकी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है। बहुत शुक्रिया। थैंक